السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں پر کیسا پکا یقین رکھتے تھے۔ حضرت نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ روم کی پہلی 4 آیات نازل ہوئیں، یعنی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، ترجمہ ہے الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب 3 سال سے لے کے 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ تو اس وقت فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان ہے۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 4 اور 5۔ اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہیں، کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر 3 سال سے لے کے 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، کیا ہم آپ کے ساتھ اس بات پر شرط نہ لگا لیں؟ رب تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں پر ایسا پکا یقین تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگانے پر تیار ہو گئے۔ یہ شرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کے 7ویں سال میں روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ مسلمان خوشی کی وجہ سے نہال تھے اور وہ بہت خوش تھے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اہل مکہ میں سے جو اہل خیر تھے ان میں سے بہت سے لوگ اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گئے، اگرچہ سب تو نہیں ہوئے، کیونکہ ہر ایک کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو اہل خیر تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو پھر ہی انسان ایسا عمل کر سکے گا، ایسا قدم اٹھا سکے گا کہ وہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بات کے سچا ہونے پر شرط لگانے کو بھی تیار ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض و صحبت سے اور اپنی ذات سے قربانیاں کر کے ایسا یقین حاصل کیا تھا کہ جو اللہ فرما دیں وہ حق ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں وہ حق ہے۔
ہمیں ایسا یقین صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم جدید پشتی مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ایمان کے بنانے کی کوئی محنت نہیں کی، نہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کوئی ہم نے تکالیف اٹھائیں یا قربانی دی۔ دین کے پھیلانے میں اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، قربانی دیں گے، جد و جہد کریں گے، تو رب تعالیٰ جل شانہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں بھی پکا یقین عطا فرما دیں گے، ایسا یقین جو دنیا میں ہمیں دین کے اوپر صحیح صحیح چلائے گا اور آخرت میں کامیابیوں کی منازل تک پہنچا دے گا۔ اب اس کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی ذات سے محنت کریں، کوشش کریں، قربانی کریں دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اور جو دنیا میں جو بھی رسم و رواج ہوں ان کے بجائے سنت کو اپنانے میں جو مشکل آئے اس کو برداشت کریں اور دین کو اپنائیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو بھی پختہ فرما دیں گے۔ اب اس کے لیے گزارش ہے کہ اس نیکی کے پیغام کو آگے پہنچائیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، ایمان کو بنانے والے بن جائیں، ایمان کو پختہ کرنے والے بن جائیں، تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔